से दोस्ती, अहले इल्म से मोहब्बत, अहले इल्म से अकीदत, अहले इल्म से ताल्लुक, ये बहुत बड़े काम की चीज है। ये बहुत बड़े काम की चीज है। ये दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आलिम दीन दुनिया में आपके दोस्त हैं, हाय हेलो वाले नहीं, सही मानों में आपके दोस्त हैं, आप उनसे इल्म सीख सकते हैं, आप उनसे बरकतें ले सकते हैं, आप उनसे दुनिया में फैज पा सकते हैं और आखिरत में भी उनका फैज मिलेगा। हुजूर अकरम ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आलिम दीन की सोहबत या उनसे मुलाकात करना गोया मुझसे मुलाकात करने के बराबर है। किसी आलिम दीन से मुसाफहा करना मुझसे मुसाफहा करने के बराबर है। यानी आलिम को देखना भी इबादत है और उनसे मुलाकात करना इबादत है, मुसाफहा करना इबादत है, सोहबत में बैठना इबादत है। और जब इतनी सारी बरकतें अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इल्म में रखी हैं, मगर आज अगर हम अपने मुआशरे का, अपनी सोसाइटी का जायजा लेते हैं, हमारे अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो उलमा से, दीनदारों से दूर रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं और भागते हैं और खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? अक्सर का तो यह हाल है क्योंकि वो शैतान के चुंगल में फंसे हुए होते हैं, शैतानी अफ़आल में, शैतानी कामों में, गैर शरई कामों में। लिहाजा ये काम जो है उन्हें उलमा के करीब जाने नहीं देते। जिस तरह के चोर जो है ना, वो पुलिस को देख के उसका दिल कांपने लगता है, वो अंदर से जो है थरथराने लगता है कि कहीं ये मुझे पकड़ न ले। तो जिनके दिलों में चोर होता है ना, तो वो कतराते हैं और दूर भागते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर इनके हम करीब जाएंगे, हमारे ज़ाहिर को देखेंगे, हमारी हालत को देखेंगे, तो ये हमें किसी शरीयत के हुक्म को हमारे ऊपर बयान कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर दाढ़ी नहीं रखी हुई है तो कह देंगे दाढ़ी रख लो, नमाज नहीं पढ़ता है तो कहेंगे नमाज पढ़ो, या कोई बुरे काम में मुब्तला है तो कहेंगे फला काम मत करो। और लिहाजा वो उनके नफ्स को पर भी गिरा गुजरता है और शैतान भी उससे रोकता है। और शैतान का काम ही तो इल्म से रोकना है। शैतान का काम ही इल्म से रोकना है, क्योंकि हर खैर की कुंजी इल्म है। नॉलेज इज द की ऑफ एवरी गुडनेस। क्योंकि इंसान जिसके पास इल्म नहीं है वो जानवर से भी बदतर है। क्यों? जानवर को इतना तो मालूम है कि अल्लाह ने उसका वजूद किस लिए उसको वजूद में बख्शा है और वो अपना काम करता रहता है, मगर इंसान खुद अपने वजूद के मकसद से भी वो जाहिल रहता है। क्यों? ही इज नॉट अवेयर ऑफ द वेरी पर्पस ऑफ हिज क्रिएशन, व्हाई ही हैज बीन क्रिएटेड, व्हाट डज अल्लाह द ऑलमाइटी वांट्स फ्रॉम हिम। अल्लाह उससे क्या चाहता है यह उसको पता ही नहीं रहता। तो लिहाजा वो ऐसे कामों में मशगूल होता है, ऐसे कामों में मसरूफ रहता है। आप आज देखें, मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया का जमाना है, जिन ऐसे लोग कि जिनको कलमा भी नहीं आता, जिनकी कोई, वो मुसलमान है, उनके पास और किसी चीज का वक्त नहीं है, मगर उनको सोशल मीडिया में अपना वजूद दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए
ان کے پاس ویڈیو بنانے کے لیے، ان کے پاس کلپس بنانے کے لیے، ان کے پاس ریلز بنانے کے لیے، ان کے پاس اسٹیٹس بنانے کے لیے ان کے پاس ٹائم موجود ہوتا ہے، اور باقاعدہ اس میں محنت بھی لگتی ہے، اس میں وقت لگتا ہے، اس سب میں وہ اپنا وقت کھپانے کے لیے تیار ہیں، مگر وہ علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایسے ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ جو ہے آخر میں جو ہے وہ جہنم کا کنواں بنیں گے۔ لہذا علم کے بغیر انسان کا جو ہے، حضرت سیدنا امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور آپ شاگردوں میں ہیں، اور بہت بڑے امام اور بڑے بڑے اماموں کے استاد ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ انسان کون ہے؟ انہوں نے فرمایا العلماء۔ Who are the human beings who are born to human؟ انسان کون ہے؟ جو انسان کو پیدا ہو۔ انہوں نے فرمایا نہیں، علم والے۔ کیا فرمایا؟ انسان کون ہے؟ فرمایا کہ علم والے۔ ان کے اس قول پر تبصرہ فرماتے ہیں حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور تبصرہ فرماتے ہیں کہ جو بے علم اور ان پڑھ ہو اس کو امام عبداللہ ابن مبارک نے انسانوں میں ہی نہیں گنا۔ He is not to be counted among human beings، کیونکہ انسان کو جو چیز جانور سے ممیز اور ممتاز کرتی ہے، انسان کو جو چیز جانور سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے اور ایک جانور اور انسان میں ڈسٹنگش کرتی ہے، وہ چیز صرف اور صرف علم ہے۔ اور وہ علم بھی کون سا علم؟ وہ علم قرآن ہے، وہ علم حدیث ہے، وہ علم آخرت ہے، وہ علم اسلام ہے، وہ علم توحید ہے، وہ علم رسالت ہے، وہ علم آخرت ہے، وہ علم ملائکہ ہے۔ یہ توحید کا علم، رسالت کا علم، الذی ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علوم جو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے۔ ان علوم کو جس نے حاصل کیا اور اس پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرماتا ہے، کامران فرماتا ہے، سرخرو فرماتا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے اس کا تذکرہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے، زمین پر بھی ہوتا ہے اور آسمانوں پر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی جو موت ہے وہ حقیقت میں پورے عالم کی موت ہے۔ دی ڈیتھ آف این عالم از دی ڈیتھ آف دی ہول ورلڈ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم کے وجود سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود کی برکت کی وجہ سے، بیکاز آف دی بلیسنگز of the existence of an alim, Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala, the most glorious and high, He showers His mercy and He gives sustenance and provision to the creatures. This is why, اسی لیے in one of the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam، حضور کی ایک حدیث پاک میں یہ کہا، آپ نے ارشاد فرمایا، ان العالم یستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض، بے شک عالم کے لیے آسمانوں کی تمام مخلوقات، all the creatures of the heavens، not one not two، all the 7 heavens and all the creatures of the 7 earths، اور 7 زمینوں کی مخلوقات۔ پھر انہوں نے سرکار نے پھر مثال بھی ارشاد فرمائی، حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں۔ اسی حدیث کی ایک اور ترک میں جو ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، نملۃ فی حجرہا، چونٹیاں اپنی بلوں میں۔ اب چونٹی کی بل کہاں ہوتی ہے؟ زمین پر، اور مچھلیاں کہاں رہتی ہیں؟ سمندر۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد شیخ محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ زمین میں چونٹیوں کا صرف یہ چونٹی کی ایک مثال دی گئی ہے، اور اس سے مراد زمین کی تمام مخلوقات،
اور مچھلی کی صرف مثال دی گئی ہے کہ صرف مچھلی ہی ذکر کرتی ہے مگر استغفار پڑھتی ہے اور باقی جو نہیں، بلکہ سمندر کی، پانی کی تمام مخلوقات اور زمین کی تمام مخلوقات اور آسمانوں کی تمام مخلوقات جو ہے اس عالم دین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے وجود کی برکت سے چونٹیوں کو معلوم ہے کہ ہم کو جو اللہ رزق دیتا ہے یہ علم والوں کی برکت سے، اور مچھلیوں کو یہ معلوم ہے کہ عالم دین کے وجود کی برکت سے جو ہے بارش ہوتی ہے، اور بارش سے ہماری زندگی، بارش ہوتی ہے، ندی نالے کنویں دریا سمندر بھرتے ہیں اور اسی سے ہمارا وجود ہے۔ تو چونٹیوں کو یہ شعور ہے اور اس لیے وہ اپنی بلوں میں عالم دین کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ مچھلیوں کو شعور ہے کہ وہ اپنے پانی کے اندر بھی جو ہے وہ عالم دین کے لیے، علماء کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اب یہ تو وہ مخلوقات ہیں جن کو شعور بھی نہیں ہے ہمارے علم کے مطابق، مگر جن کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جن کو اللہ نے شعور عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جن کو فکر اور آگہی کی دولت سے نوازا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ علماء کی غیبتیں کرتے ہیں، علماء کو الزام لگاتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، علماء کو کوستے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو حقیر جانتے ہیں۔ یہ جو ہے انسان کی تباہی، ہلاکت، بربادی کا سبب ہے۔